السلام علیکم. اذان دینے والے کہاں ہیں؟ پورے وقت پہ شروع کر دیں. السلام علیکم. آ جائیں دوست، بیٹھنا شروع کر دیں اور جس عرصے میں اذان ہوگی اس عرصے میں مسجد بچ جائے گی. میں نے کہا تو ہے شروع کر دیں، کیوں نہیں کر رہے؟ اذان شروع کر دیں. تیاری نہیں ہے آپ اذان کے لیے؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الانشقاق کی 7 سے 9 تک آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف بہت مشقت کے ساتھ اور زور لگا کر جانے والا ہے اور پھر اس سے ملنا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ شخص جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ سے دی جائے گی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا. ان آیات میں خوشخبریاں بھی ہیں اور تنبیہات بھی. اور خوشخبری تو سب سے بڑی یہی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، لیکن کس رستے سے ملنا ہے؟ مشکل رستے سے یا آسان رستے سے؟ اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں محنت کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان دونوں کے لیے دونوں راہیں کھلی ہیں. مشکل رستے سے بھی جا سکتے ہیں اور آسان رستے سے بھی جا سکتے ہیں. یہ مشکل رستہ کون سا ہے اور آسان کون سا ہے، اس کی کچھ تشریح میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہر انسان جو محنت کر رہا ہے خدا کی خاطر، اسے بالآخر اس سے ملنا تو ہے، مگر اگر اس کی محنت کامیاب نہ ہو، یعنی رستے کی مشکلات اس پر حاوی رہیں اور ملنے کی راہ میں شیطانی روکیں بہت بڑی ہوں جن کو وہ پوری طرح عبور نہ کر سکے، تو ملے گا تو یہ بھی، مگر حساب یسیر کے ساتھ نہیں ملے گا. اس رستے کی بہت سی غلطیاں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ معافی کے لائق نہیں سمجھے گا. اس لیے معافی کے لائق غلطیاں جو ہیں ان کے لیے حساب یسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو غلطیاں خدا کے علم میں معافی کے لائق نہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. حساب تو دونوں کا ہوگا، لیکن ایک مشکل حساب ہے، اور ایسا حساب ہے جیسا کہ احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ باریک نظر سے ان کے کھاتوں کا مطالعہ کیا جائے گا اور ہر غلطی کو نکال کے نمایاں کر دیا جائے گا. اس قسم کے حساب کا تجربہ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے. بعض لوگ ایسے ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو پکڑنا ہے، اس کے سارے کھاتے منگوا لیتے ہیں، اگلا پچھلا سب اچھی طرح کھنگال کر دیکھتے ہیں، اور جہاں کوئی غلط بات نکلے اس کو نمایاں کر دیتے ہیں. اور اس میں ان کا ضد اور تعصب شامل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب حساب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی ضد یا تعصب کا سوال نہیں. خدا کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہے اور سب بڑی سے بڑی غلطیاں بھی ہیں. ان غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے گا کہ فلاں شخص کا اعمال نامہ اتنا گندا ہے اور اتنا بالارادہ غلطیاں شامل ہیں کہ اسے معاف نہیں کرنا. اور چونکہ معاف نہیں کرنا، اس لیے
سب عالم کے سامنے، سارے یوم معاشر میں ہر ایک کے سامنے اس کا کھاتا خود بولے گا، اور ایسا بولے گا کہ ہر شخص مطمئن ہو جائے گا کہ اس سے کوئی ناانصافی نہیں کی گئی، جو کچھ کیا گیا ہے بین ہی اسی کا اس کا اعمال نامہ تقاضا کر رہا تھا۔ بس ایک یہ ہے کدہن، جس رستے سے انسان گزرتا ہے یا گزرے گا، لازماً پہنچنا تو ہے وہاں، اور کن مشکلات کے ساتھ پہنچنا ہے یا کس آسانی کے ساتھ، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی بعض اور آیات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ سورہ نبا میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اہل جنت کے متعلق خوشخبری ہے کہ وہاں نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کذاب۔ جزاء من ربک عطاء حساب الرب السماوات والارض، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا کے طور پر۔ اب عطا میں حساب تو نہیں ہوا کرتا، مگر یہاں حساب کا لفظ آیا ہے، فرمایا ہے عطاء حساب الرب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ یہ ایسا حساب ہے جو آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے ہے اور جو کچھ ان میں ہے، اور یہ حساب رحمان خدا لے گا۔ لفظ رحمانیت نے بتا دیا کہ بہت آسان حساب ہونے والا ہے، اور آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ عطا ہوگی ان بندوں کی، یعنی جو عمل ہے اس سے عطا کی کوئی نسبت ہی نہیں، مگر اللہ جب حساب فرماتا ہے تو اس قسم کا حساب فرماتا ہے، اسی کا نام حساب یسیرہ ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ خدا تعالیٰ سے خطاب کا حق نہیں رکھیں گے، کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ اللہ جسے خطاب کی اجازت دے گا اسی کو خطاب کی اجازت ملے گی۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، جیسا کہ سورہ جمعے کے دوران تلاوت ہونے والی سورہ غاشیہ میں بیان ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ ہم پر ہماری طرف ان کی باغیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ان کی باغیں ہیں، انہوں نے بہرحال ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کا حساب کریں، اور اس حساب میں سارے نیک و بد شامل ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو حساب سے خالی جائے گا۔ جن کے متعلق بے حساب بخشش کا مضمون احادیث میں بیان ہوا ہے، اس بے حساب بخشش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حساب پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے گی اور آگے گزار دیا جائے گا۔ بعض دفعہ جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں، پاسپورٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کن کے پاسپورٹ ہیں، تو بعضوں کو بس ایک نظر ڈال کے آفیسر کہتے ہیں چلو نکلو، تو وہ بھی حساب ہی تو ہے، بغیر حساب کے نہیں جا سکتا کوئی، مگر ان معنوں میں بغیر حساب کے جائے گا کہ اس کی چھان بین نہیں ہوگی، اس پر ایک سرسری نظر کافی ہوگی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جنت کا حقدار ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، اب یمین ہی کا ذکر تو گزر چکا ہے کہ جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ سے اس کو دی جائے گی، لیکن اب شمال ہی کا ذکر آئے گا، وہ جس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ سے دی جائے گی۔ داہنے ہاتھ سے مراد نیکی کا ہاتھ ہے، سچائی کا ہاتھ ہے، وہ مراد یہ ہے کہ جس کو اس طرح کتاب دی جائے گی کہ دیتے ہوئے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا حساب آسان ہونا ہے، کیونکہ دین کے راستے سے اس کو کتاب مل رہی ہے۔ شمال سے مراد بایاں ہاتھ یا بدیوں کا راستہ ہے، تو وہ لوگ
جن کو کتابیں دی جائیں گی وہ ایک ہی سمت سے اس طرح نہیں دی جائیں گی کہ معاملہ سب پر خلط ملط رہے، بلکہ سارا معاشرہ دیکھے گا کہ جن لوگوں کو عزت عطا ہونے والی ہے ان کو ان کے داہنے ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی، اور جن کے لیے ذلت مقدر ہے ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پس یقیناً وہ شخص جس کو بائیں ہاتھ سے کتاب دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں کتاب تھمائی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یعنی وہ منظر خود بتا دے گا کہ میں مارا گیا، اس شخص کو بتا دے گا کہ وہ مارا گیا، اور بے اختیار کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش ایسا ہوتا کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں کبھی نہ جان سکتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، وائے افسوس کہ یہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ الحاقہ آیات 26 تا 28۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرا حساب آسان کرنا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہ متعجب تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حساب کی باتیں کیوں کرتے ہیں اور اپنے آسان حساب کی کیوں باتیں کرتے ہیں، آپ تو بے حساب بخشے جانے والے انسان ہیں۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن سورہ اذا السماء انشقت باب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس میں یہ روایت آتی ہے، دو روایتیں ہیں جو میں نے چنی ہیں، دونوں میں یہی مضمون ہے، لیکن وہ مضمون ایک دوسرے کو کھول رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ یہ کیا بات ہے، میں قربان آپ کی بات سچ ہے، آپ فرما رہے ہیں جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ بھی تو فرمایا گیا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ سے تھمائی جائے گی اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہاں حساب سے مراد اعمال سے آگاہ کرنا ہے، لیکن جس کے محاسبہ میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ حساب سب کا ہوگا، لیکن ایک حساب وہ ہے جہاں صرف اعمال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، وہ حساب یسیر ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہلاک ہو گیا مراد یہ ہے کہ جس کے محاسبے میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ محمد رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور بار بار عرض کر رہے تھے نماز میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ مجھ سے آسان حساب کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس کا اعمال نامہ سرسری نظر سے دیکھا گیا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہاں بھی جب بارڈر کراس کیے جاتے ہیں
تو بعض پاسپورٹ صرف سرسی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ دعا کر رہے تھے کہ میرا حساب نامہ بھی سرسی نظر سے دیکھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بے قرار ہیں، جبکہ لازماً آپ کو علم تھا کہ اگر کوئی بے حساب بخشا جا سکتا ہے تو آپ ہیں. اگر کسی کا اعمال نامہ سرسی نظر سے دیکھا جانے کے لائق ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کا اعمال نامہ اس لائق تھا. لیکن یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرا حساب نامہ آسانی کرنا؟ اس کی وجہ وہ انکسار ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرۂ امتیاز تھا، اور اس انکسار میں ایک گہری حقیقت تھی. آپ جانتے تھے کہ آپ بھی فضل الہی کے سوا بخشے نہیں جا سکتے، اور اپنے اعمال پر ذرہ بھی فخر کی نگاہ نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، ورنہ مجھے کیسے توفیق مل سکتی تھی کہ میں ایسے اعمال بجا لاؤں. تو انکساری اور شکر کے امتزاج نے یہ دعا آپ سے کروائی ہے، اے میرے رب میرا حساب آسان کرنا، کیونکہ جو بھی مجھے عطا ہوئے تو نے عطا کیا ہے، تیری عطا ہے، مگر میں تیرے شکر کا تقاضا ادا کرتا ہوں اور عز کا تقاضا ادا کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی احسان کا سلوک ہو جیسے یہاں احسان کا سلوک ہوا ہے. بس شک کی وجہ سے نہیں، بلکہ تضرعات میں اس کا یہ حصہ ہے کہ عز بھی اختیار کیا جائے اور شکر بھی ادا کیا جائے. پھر فرماتے ہیں مگر اے عائشہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. ہر وہ مصیبت جو مومن کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن کی کوئی غلطی معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو حساب کا یسیر کا ایک اور معنی بھی بیان فرما دیا جس طرف عام انسان کی نظر پہنچ نہیں سکتی تھی. فرمایا مومن کا حساب تو اس دنیا میں جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور مومن کے حساب میں ایک کانٹا بھی داخل کیا جاتا ہے. جو کانٹے کی تکلیف پہنچتی ہے گویا اس کو اپنے غلط اعمال کی جزا یہاں ہی مل گئی ہے، اور قیامت تک پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کا حساب چکا کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب آسان حساب کا مستحق ہو گیا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم اس کے اعمال نامہ میں ایک جزا کے طور پر لکھا جائے گا. اب اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو جو میں بار بار نصیحتیں کرتا آیا ہوں اور بعض لوگ نہیں سنتے کہ دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے کھاتے میں جزا کے طور پر لکھے جائیں گے، اور قیامت کے حساب کی سختیوں سے آپ بچا دیے جائیں گے. یہ احسان ہے، اور لوگوں کی اس احسان پر نظر نہیں ہوتی. کوئی پیارا ہاتھ سے نکل جائے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف، کچھ مال ضائع ہو تو ایسا واویلا کرنے لگتے ہیں کہ گویا وہ انہی کا تھا، انہی کا حق ہے. لازم ہے خدا پر کہ ان سے اس دنیا میں ہر معاملے میں نرمی برتے اور کبھی سختی سے کام نہ لے. اس خیال کے ساتھ ان کا قیامت کا اعمال نامہ گندہ ہو جائے گا، اور حساب یسیرہ کی فہرست سے نکل کے وہ حساب اسیرہ کی فہرست میں داخل کر دیے جائیں گے. اس لیے یہ سارا معاملہ کھول کر بیان کرنا ضروری تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معرفت کے نقطے نے مجھے یہ بات سمجھائی جو میں آگے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مومن کی یہاں کی تکلیفیں اس کے وہاں کے حساب یسیر کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ
آزمائش خدا کی راہ میں آتی ہے اتنا ہی زیادہ حساب یسیر وہاں مقدر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھیں تو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی بھی منصب کی تکلیفیں، دشمن کی ہر وقت کی بکواس، دل کا آزار اور جسمانی تکلیف۔ کوئی دنیا میں ایک نبی نکال کے دکھائیں جس کو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تکلیفیں پہنچی۔ اس کے بعد حساب یسیر کے سوا کیا باقی رہ جاتا؟ کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو تکلیف کے بدلے حساب دیا جائے، محمد رسول اللہ کو کون سی تکلیف پہنچی تھی؟ تو تکلیف اس لیے نہیں پہنچی کہ آپ کے گناہ بخشے جائیں، تکلیف اس لیے پہنچی کہ ساری دنیا کو نمونہ دکھا دیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی رستے میں قادحن الی ربک قدحن فملاقیہ۔ ہر روک سے بے نیاز ہو کے میں گزرتا چلا گیا ہوں، ہر رستے کے زخم مجھے پھول لگے، ہر آزمائش میں میں کامیاب ہو کر سرفراز نکلا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو تو میرا راستہ پکڑو۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسی مضمون کو مزید واضح کرنے والے ہیں۔ یا مضمون تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، لیکن ان کی باریک راہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی حساب یسیر کے سامان پیدا ہو سکیں۔ گزشتہ خطبے میں میں نے مسٹر ڈکسن جو آسٹریلیا کا سیاح تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ صبح سیر پہ گئے تو اس کو کچھ نصیحتیں کی۔ جتنی نصیحتیں میں نے بیان کی تھیں جو آپ نے اس کو کیں ان کا مضمون سے تعلق تھا۔ لمبی سیر تھی اور لمبی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈکسن سے کیں، اور ان سب باتوں کا اس مضمون سے تعلق نہیں ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، اس لیے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس حصے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا اس مضمون سے براہ راست تعلق ہے۔ جو انسان حساب یسیر کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسے اس دنیا میں پاک زندگی ضرور ملتی ہے، اور اس پاک زندگی کے سوا وہ کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ بس گناہوں سے بچ کر چلنا یہ قادحن الی ربک قدحن والی بات ہے، کیونکہ جب بھی انسان رب کی طرف چلتے ہوئے گناہ سے بچتا ہے تو کچھ مشقت اختیار کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے کوئی مشقت پیش آتی ہے، نیکوں کو کم اور بدوں کو زیادہ، اور انبیاء کے لیے وہ مشقت رحمت اور لذت بن جایا کرتی ہے۔ لیکن ہم عام آدمیوں کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت جو ہم موجود ہیں، یا وہ جو خطبے کو سن رہے ہیں، جو آگے سنیں گے، ان سب کو میں سمجھا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کھول کر ایک ایسا خوبصورت جزا کا نقشہ کھینچا ہے جس سے طبیعتوں میں خود بخود اس طرف لپکنے کے لیے خواہش پیدا ہو جائے گی۔ وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے۔ لال تاباں اس لال کو کہتے ہیں جو چمک رہا ہو۔ ہر لال اپنے اندر ایک چمک رکھتا ہے، مگر اردو کے محاورے میں لال تاباں اس کو کہتے ہیں جو غیر معمولی چمک رکھتا ہو، جس میں کلیتاً صفائی پائی جائے۔ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اب کسی کے پاس نہیں تو پھر
اس کا مطلب ہے ہر شخص اسے محروم ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ مامور من اللہ خطاب فرما رہا تھا، اس زمانے میں یہ لال آپ کے سوا کسی کو نصیب نہیں تھا۔ وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں، ہاں خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کتنے محتاط ہیں۔ یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے، اس میں ایک تکبر کا رنگ پایا جاتا تھا۔ ہاں خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے، اور مجھے اس نے معمور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ دیا تو ہے مگر اس لیے نہیں کہ صرف میرے پاس ہی رہے گا، اس غرض سے دیا ہے اور مجھے معمور فرمایا گیا ہے کہ میں ساری دنیا کو اس لال کو حاصل کرنے کی راہ بتا دوں۔ گویا آج کی ساری جماعت بھی اور دوسرے انسان بھی جو جماعت میں ابھی داخل نہیں، وہ اس نصیحت پر غور کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لال تاباں عطا ہوا ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا۔ اب مشکل راہ تو ہے مگر یقین بھی دیکھیں کیسا ہے۔ انک قادر الی ربک قدحن فملاقیہ ہے۔ ان آیات میں جو یقین ہے وہ یہی اس تحریر میں بھی موجود ہے کہ وہ لال مشکل تو ہے مگر اگر اس راہ پر چلو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لو گے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ سچی معرفت کو مشکل امر بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں آسان راہ اور یقینی راہ تو ہے مگر ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ اس مشکل کو اگر تم گوارا کر لو تو ہر دوسری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر اس سے ڈر گئے تو پھر تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفرز جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے، فلاسفرز نہیں، فلاسفر ایک فلسفی صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے۔ مگر ایسے فلسفی بھی دنیا میں کم ہیں جو سب باتوں پر غور کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ کوئی صانع ہونا چاہیے۔ میں نے ارسطوٹل کی مثال دی تھی، وہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے وہ بظاہر خدا کی ہستی کا قائل نہیں تھا، جیسے اس کی تاریخ اس کے تاریخ دان بیان کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ فلسفی ان فلاسفرز میں تھا جن کی تعریف مسیح السلام فرما رہے ہیں۔ اس نے جب کائنات پر غور کیا تو اس لازمی نتیجے تک پہنچا کہ اس کائنات کی ایک وجہ اول ہونی چاہیے جو کائنات کے مادے سے تعمیر نہ ہو بلکہ اس سے وہ مادہ تعمیر ہو جو تخلیق کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اور اس وجہ اول کے بغیر اس کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ ارسطو کو اسی لیے رہتی دنیا تک خدا تعالیٰ نے ایک عظمت عطا فرمائی کہ وہ سچا فلسفی تھا اور بات کی تہ تک پہنچ کر جو نتیجہ اخذ کرتا تھا آج تک کوئی اس نتیجے کو جھٹلا نہیں سکا۔ اور یہ مسئلہ جب میں نے دیکھا اس کی کتابوں میں تو اس کے لیے میرے دل میں بڑی گہری عزت پیدا ہوئی کہ واقعتاً ایسے فلسفی ہیں جو سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بس
ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے، ابلغ و محکم انتہائی بلیغ اعلیٰ مضامین سے بھری ہوئی، اور محکم جس کو ہلایا نہ جا سکے، ٹلایا نہ جا سکے، اتنا بتاتا ہے کہ کوئی سانع ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی تعریف ارسطاٹل پر پوری اترتی ہے، کیونکہ اس نے یہ صرف اتنا کہا کہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے ذاتی تعلق قائم نہ کیا جو سقراط نے قائم کیا تھا، جو اس کا بھی جد امجد تھا، اس کو علم سکھانے والا سقراط ہی تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کسی کی پیروی کرتا ہے مگر 100% پوری پیروی نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معرفت کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنا کافی نہیں، کیونکہ ارسطو نے بھی بقرات کی باتوں کو سمجھا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اس کی منطق جب آگے بڑھی اس نے ہونا چاہیے تک کا مضمون حاصل کر لیا، لیکن اس کو ایک زندہ وجود سمجھ کے اس سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی کسی کوشش کا کوئی ذکر ارسطو کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اگر وہ صاف تھا، اگر وہ بدیوں سے پاک تھا، تو محض اس کردار کی وجہ سے جو سچائی کے نتیجے میں ضرور پیدا ہوتا ہے، خواہ انسان کسی اعلیٰ ہستی کا قائل ہو یا نہ ہو۔ سچائی ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے، ایسی ہمیشگی کی ایک صفت ہے جو جس شخص میں پائی جائے گی اس میں شرافت پیدا کر دے گی۔ یہ شرافت اسے خدا سے ملائے گی یا نہ ملائے گی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بس ارسطو میں بھی یہ سچائی کی شرافت تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی بہت شریفانہ اور ایک نمونے کی زندگی تھی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں جہاں فلسفی کے قدم نہیں پڑتے۔ وہ ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے۔ میں جو معمول من اللہ ہوں ایک بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ یعنی ملاقی ہے کا وعدہ اس دنیا میں پورا ہو گیا۔ اگرچہ اس آیت کا حوالہ نہیں دیا مگر مضمون بین ہی وہی ہے۔ ملاقات کے بعد ذاتی تجربہ نصیب ہوتا ہے، اور اگر اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی تھی تو کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں؟ بس ایک ملاقات تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہونی ہی ہونی ہے۔ اس ملاقات کی بنیادیں اس زندگی میں قائم کی جاتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، اور مرنے سے پہلے انسان جان لیتا ہے کہ میں اپنے رب سے مل چکا ہوں۔ یہ یقین کی زندگی حضرت مسیح موعود مامور من اللہ کی اطاعت سے اور آپ کی پیروی سے نصیب ہوگی، اور اس میں جد و جہد بہت ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، بعض لوگوں کے لیے ساری عمر کی انتھک محنت ہے، یا بعض لوگوں کے لیے ساری عمر کی تھکا دینے والی محنت ہے۔ دونوں میں سے ایک تو لازم ہے، وہ تو بہرحال اختیار کرنی ہوگی۔ اب ان باتوں کے بعد اپنی جماعت سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو توقعات رکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تم میری جماعت کہلاتی ہو یا میری جماعت کہلاتے ہو تو اپنے وجود سے اس بات کو ثابت کرو کہ تم میری جماعت ہو۔ لیکن جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں اگر تم اس پر نہ چلنے والے ہو تو وہ لال تابہ جو مجھے نصیب ہوا ہے، دنیا تو اس کو نہیں دیکھ سکتی، تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور اگر تم وہ لال تابہ نہیں ہو بلکہ گندے کوئلے کی طرح ہو تو کیسے دنیا کہہ سکتی ہے کہ میں امام وقت ہوں
اور میرے پیچھے چلنے والوں نے لال تابہ حاصل کر لیا یا لال تابہ بن گئے۔ فرماتے ہیں جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونہ کا اثر ہم پر پڑتا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ تم آزاد ہو، جس طرح کی چاہو زندگی بسر کرو اور ہم پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اس اثر پڑنے کی وجہ سے نظام جماعت سے خارج کرنے کی مجبوری پیش آتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سختی کی جا رہی ہے۔ ہرگز یوں ہی سختی نہیں کی جا رہی، اس سختی کی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس لیے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی کے بد نمونے نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر غلط عکس ڈالا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ غلط نتیجے نکالیں گے، جب تک اصلاح کا امکان موجود ہے ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جب تھک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اصلاح کے لیے تیار نہیں، تو لازماً ان کو جماعت سے اس لیے الگ کرنا پڑتا ہے کہ ان کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر کوئی غلط عکس نہ پڑے۔ یہی بات ہے جو مسیح موعود علیہ السلام اس بات یہاں کھول رہے ہیں۔ جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونہ کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور لوگوں کو خام خواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ اب یہ جو کوشش میں لگے رہنا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کو خارج کیوں نہیں کر دیتے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوشش میں لگے رہو۔ جن لوگوں کے متعلق یہ یقین ہے، ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ وہ نیکی کی کوشش کر رہے ہیں اور اصلاح کی طرف مائل ہیں، ہرگز مجھے اجازت نہیں ہے کہ ان کو جماعت سے باہر قرار دوں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ مجھ پر حاکم ہیں۔ کوشش میں لگے رہو، جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا۔ اب یہ جو کوشش ہے اس کا انجام فرشتوں کی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام جو آیت پیش فرما رہے ہیں وہ ہے یفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی حالت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، کیوں اور کیا اور کیسے کے سوال نہیں اٹھا کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، فرمایا جب میری جماعت اس حال کو پہنچ جائے گی کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ اس کو کریں گے، تب میں یہ کہہ سکوں گا کہ یہ جماعت فرشتوں کے مقام کو حاصل کر چکی ہے۔ فنا فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے۔ اب فنا فی اللہ کا ایک مضمون تو یفعلون ما یؤمرون ہے، دوسرا مضمون ہے جو مشکل راہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فرشتے تو بنائے ہی ایسے گئے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، ان کی مجال نہیں ادھر ادھر ٹل سکیں، اس راہ سے ہٹ سکیں، ان کی صفات میں بالارادہ رستے سے ہٹنا داخل ہی نہیں فرمایا گیا۔ لیکن انسان جو فنا فی اللہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے اس رستے سے گزرنا ہوگا جسے انک قادح الی ربک قدحا فرمایا گیا۔ اس کے لیے ہر قدم پر دو امکانات یا احتمالات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کرے یا بدی کرے، نیکی کرے یا بدی کرے، اور ان ٹھوکروں نے رستے کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں فنا فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے، اور اس پابندی میں ہر شخص جو اس مقام کو پہنچتا ہے یا پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوتی
جب تک اپنے گھر اور گرد و پیش کو بھی اپنا جیسا نہ بنانا چاہے۔ احکام کا پابند ہو جانا چاہیے کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد اور بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر کی یہ باتیں جو بے اختیار آپ کی محبت کے آنسو آنکھوں سے جاری کر دیتی ہیں۔ کتنا پاکیزہ، کتنا مکمل کلام ہے، ابلغ کلام ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ لال تابہ حاصل کر لیا ہے، اس رستے پر چل پڑے ہو جو میں کہتا ہوں، تو پھر صرف تمہارا اکیلے چلنا کافی نہیں، اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب، ان سب کے لیے بھی یہی نمونہ بنو، یہی ان سے نصیحت کرو اور ان سب کے لیے رحمت بن جاؤ۔ اور آخر میں فرمایا اور ہمارے واسطے بھی باعث سے رحمت بن جاؤ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیسا انکساری کا کلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کا احساس رکھتے ہو کہ مجھے خدا نے معمور کر کے تمہیں کن کن مشکلات سے بچایا، کن گندی راہوں سے نکالا، کس پاک راستے پر چلا دیا، تو شکر کا حق اس طرح بھی ادا کرو کہ میرے واسطے بھی باعث رحمت بنو، باعث زحمت نہ بنو۔ تمہاری وجہ سے لوگ میرے اعلیٰ اخلاق کو پا لیں، ان کو دیکھ لیں، تمہاری وجہ سے لوگ جان لیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے وہ لال تابہ تھما دیا ہے۔ تو جب تم وسیلہ بنو گے لوگوں کے مجھ تک پہنچنے کا، تو گویا تم میرے واسطے بھی باعث رحمت ہو جاؤ گے۔ بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی عاشقانہ کلام ہے، اور جماعت سے جیسی محبت ہے اور جو تقاضے ہیں ان کو یہ کلام خوب کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں مخالفوں کو کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سورہ فاطر۔ مراد یہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں ایسا انسان بھی ہے جو اپنے نفس کی خاطر اس پر ظلم کرتا ہے۔ قادر الی ربک قدحًا، بین ہی یہی مضمون ہے۔ انسان اپنے نفس کی خاطر تو اس پر ظلم کرتا ہے، جیسے ماں بچے کی خاطر بظاہر بچے پہ ظلم کرتی ہے، ایک استاد طالب علم کی خاطر بظاہر اس پر ظلم کرتا ہے، سخت کام لیتا ہے، اتنا گھر کا کام دے دیتا ہے، بیچارے کے لیے گھر میں بھی آرام میسر نہیں آتا۔ یہ مضمون ہے ظالم لنفسہ۔ ہر انسان اپنے نفس سے بھی اس کی خاطر ایسا سلوک کر سکتا ہے جو مشکل ہو مگر ہو اس کی خاطر۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں مقتصد بھی ہیں جو نسبتاً توازن اختیار کرنے والے، یعنی کچھ ظلم بھی کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے، خدا جتنی توفیق دیتا ہے ہلکے قدموں کے ساتھ اس راہ پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو خیرات میں سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں پہلی دونوں صفات ادنا ہیں، ظالم لنفسہ اور مقتصد کی صفات نسبتاً ادنا ہیں۔ سابق بالخیرات بننا چاہیے، ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔
فرمایا ظالم لنفسہ ہی اور مقتصد اپنی ذات میں اچھی صفات ہیں، مگر ان کے ساتھ سابقون بالخیرات کو جڑ جانا چاہیے۔ یہ ایک بالکل نیا مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کے تسلسل اور رابطے میں بیان فرماتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سابق بالخیرات ان سے ایک بالکل الگ انسان ہے، یہ لوگ اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں اور وہ اپنی جگہ اچھا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر میں پڑھا اور اس کی حقیقت سمجھا کہ ظالم لنفسہ ہی بھی اور مقتصد بھی تب خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہرائے گا اگر وہ سابقون بالخیرات بھی ہو، اور سابقون بالخیرات ان دونوں خوبیوں سے کاٹ کر کوئی الگ مضمون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کی اس تحریر کو اب میری وضاحت کے بعد غور سے سنیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی دونوں صفات ادنا ہیں، سابق بالخیرات بننا چاہیے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے، بس اگر اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ایک دو دفعہ کی آزمائش میں پڑھ کر وہیں ٹھہر جائے تو وہ شخص نہیں ہے جو کامیابی کو پالے گا۔ اگر درمیانی راہ اختیار کرنے والا کچھ عرصہ اعتدال اختیار کر کے پھر تھک جائے تو ہرگز وہ نیکی کو پانے والا نہیں ہے۔ فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جاری رہے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے۔ کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے۔ جب پانی ٹھہر جاتا ہے، پانی خود تو اچھی چیز ہے جیسا کہ یہ دونوں صفات بیان کر رہی ہیں، لیکن کیچڑ کی آمیزش کی وجہ سے کیونکہ وہ ٹھہر گیا اس لیے کیچڑ پیدا ہوا، وہ سے بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے۔ چلتا پانی ہمیشہ عمدہ، ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو، مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ معرفت کا نقطہ سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جو خدا کے عام بندے ہیں، جن کو بہت اعلیٰ بلند مقامات نصیب نہیں ہوئے، وہ اپنی نفس کے اندر تہ میں کیچڑ دیکھ کر گھبرائیں نہیں۔ کیچڑ سے پاک ہونا بہت بات کی بات ہے، لیکن اگر وہ چلتے پانی بنے رہیں گے تو ان کے نفس کا کیچڑ ان کے اعمال کو گندا نہیں کر سکے گا، اور ان سے بدبو نہیں آئے گی، ان سے خوشبو اٹھے گی، اور ایسا صحت والا پانی بنیں گے جس کو لوگ پئیں گے اور سیراب ہوں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ بس کتنی باریک مثالیں حضرت مسیح علیہ السلام دے کر ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ گناہ اور نیکی کی حقیقت کیا ہے اور خدا کے ہاں کیا بات مقبول ہے۔ چلتا پانی ہمیشہ عمدہ، ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو۔ اب اس میں بھی فرمایا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ بعضوں میں نہیں ہوتا، اور کتنے باریک لطیف اشارے سے بتا دیا ہے کہ خدا کے ایسے ہی پاک بندے ہیں جن میں کیچڑ نہیں ہوتا، مگر بعضوں میں کیچڑ بھی ہوتا ہے۔ بس میں کئی دفعہ جماعت کو توجہ دلا چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کے ہر لفظ پر ٹھہر کر غور ضروری ہے، ورنہ اس کی کنوں کو آپ پا ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک لفظ موتی کی طرح وہیں جڑا ہوا ہے جہاں اسے جڑا ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو، مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ حالت خطرناک ہے۔
ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے، نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا۔ اب نیکی میں ترقی کرنی چاہیے ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا مضمون دوسرے لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ توفیق نہ دے تو نیکی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن دوسری طرف انسان کوشش نہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھے نیک کر دے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور یہ کوشش ہے جس کا مشن فرما رہے ہیں، ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے، نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ جو شخص نیکی کی جانب چاہے تھوڑی رفتار سے چل رہا ہو، اس کو ضرور غیب سے مدد ملتی ہے۔ کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں، جب وہ ٹھہر جائے گا تو سٹیگننٹ ہونے لگے گا، اس کے اندر کیچڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ کیچڑ کی جانب رخ اختیار کر لے گا اور گندے سے گندا تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا قانون قدرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اب جتنے گندے کیچڑ ہیں ان پر نگاہ کر کے دیکھیں، وہ جتنی دیر ٹھہرے رہتے ہیں اور بدبودار ہوتے چلے جاتے ہیں اور جراثیم کی اماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اس میں مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا، اور اس طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخر کار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹھہرنے کے نتائج ہیں۔ بعض دفعہ ارتداد اختیار کر جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کرتا، مگر دل کا اندھا ہوتا ہے، اہل بصیرت میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ارتداد والا ہی جماعت سے نکلتا ہے، بعض لوگ جماعت میں ٹھہرے ہوئے جماعت سے نکل جاتے ہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 456 مطبوع الابواء۔ تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ 72-75 پر جو عبارت درج ہے اس میں سے یہ عبارت لی گئی ہے جو اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ نیکی کرو اور خدا کے رحم کی امیدوار ہو جاؤ۔ اب اس ایک فقرے میں بہت سے ایسے لوگوں کی حالت کھول دی گئی ہے جو نیکی نہیں کرتے اور رحم کے امیدوار ہوتے ہیں، اور بدنصیبی سے دنیا کی اکثریت ایسی ہے۔ مسلمان ممالک بھرے پڑے ہیں ایسے مولویوں سے جو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نیکی نہ کرو اور رحم کے تعلق ہو۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم، محمد رسول اللہ شفاعت فرما دیں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات پر نظر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیکی کرو اور خدا کے رحم کے امیدوار ہو جاؤ۔ نیکی کرو تو خود بخود کیوں نہیں آپ نجات پا سکتے؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ نیکی کرو اور خدا کے رحم کے امیدوار ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا پھل اللہ کے رحم کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص یا ایک کسان کی مثال لیں جو زمین میں اچھے پودے لگاتا ہے، اچھے درخت لگاتا ہے، اگر وہ خدا کے رحم کا امیدوار نہیں ہوتا اور اپنی محنت پر انحصار کرتا ہے تو بسا اوقات وہ پھل سے پہلے ہی برباد، پودے یا اس کی فصلیں پھل سے پہلے ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھل لگتا ہے تو کڑوا پھل لگتا ہے۔ پودا اپنی ذات میں خواہ اچھی قسم کا بھی ہو، اس میں بعض دفعہ ایسا زہریلا پھل لگتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بادام دیکھیں کتنی اچھی ایک نعمت ہے، اور میٹھے بادام
کثرت سے لوگ اپنے دماغ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت سے فوائد ہیں، مگر اگر بادام کڑوا ہو جائے تو اس میں ایک ایسا زہر ہے جس سے زیادہ تیز زہر دنیا میں موجود ہی نہیں، بہت ہی زہریلا بن جاتا ہے، لیکن وہ اتنے معمولی مقدار میں زہر اس کا ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کا کھانا ایک انسان کے لیے ایک عذاب ہے، مگر اب پھر بھی وہ قاتل نہیں ہوتا، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کے رحم کی امیدوار ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہاری نیکی پھل نہیں لاتی اور اللہ کا رحم اس میں شامل حال نہیں ہوتا، تب تک تم کسی اچھے آخری نتیجہ کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ کی طرف پوری قوت کے ساتھ حرکت کرو، اور اگر یہ نہیں تو بیمار کی طرح افتاں و خیزاں اس کی رضا کے دروازے تک اپنے تک پہنچاؤ۔ بہت ہی دردناک نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو نیکی کر نہیں سکتے مگر بے انتہا خواہش رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کی طاقت نہیں، مگر ان الفاظ میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ مضمون کو چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ابھی جاتے ہی ڈال لیں نشانہ، ورنہ اکثر غلطی ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر